बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। तीन बहुत अहम मामलात हैं। ये जो अदालत में हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल और गंडापुर साहब की गुफ्तगू पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपके सामने एक और चीज रखूंगा और वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस बजट पे रद्द अमल। मैंने आपसे गुज़श्ता एक हफ्ते में कई बार कहा है कि मुनाफिकत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को भी पीछे छोड़ दिया है। और सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दौरे अमेरिका के हवाले से। अमेरिका के खुफिया इदारे क्या बता रहे हैं, इस दौरे में क्या है। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने ये बात आ रही है कि 14 जून को जो अमेरिका में आर्मी डे की तकरीबात हैं, उसके सिलसिले में आसिम मुनीर साहब को मदऊ किया गया है। दुनिया भर से कई जो अस्करी सरबराहान हैं उनको मदऊ किया गया है। आसिम मुनीर साहब भी यहां पर मदऊ किए गए हैं। 12 जून को गालिबन वो अमेरिका पहुंचेंगे और आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके इस दौरे के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अमेरिका में उनका चैप्टर है उसने मुजाहिरे का ऐलान कर रखा है। सोशल मीडिया पर पीटीआई वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उस पर हैरानी का इजहार कर रहे हैं। गंडापुर साहब ने उस पर 2 स्टेप्स आगे बढ़कर हिट मारी है। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन अमेरिकी खुफिया इदारों के हवाले से क्या बताया जा रहा है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह 14 जून को अमेरिकी आर्मी डे की तकरीबात में शिरकत के लिए वाशिंगटन डीसी का दौरा करेंगे। इस बारे में आला इंटेलिजेंस जराए ने CNN न्यूज 18 को इत्तला दी है। ये हमारे सामने खबर आ रही है वहां पर सहाफती इदारों की जानिब से। इसमें बताया जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर दीगर आलमी फौजी रहनुमाओं के हमरा अमरीकी फौज के 250वें यौम तासीस की तकरीब में शिरकत करेंगे। वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी सिफारत खाने के जराए ये बताते हैं कि वो 12 जून को अमेरिका पहुंचेंगे। इस दौरे के दौरान इम्कान यह है कि अमेरिका पाकिस्तान पर जोर देगा कि वो उन दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करे जो अफगानिस्तान और भारत को निशाना बना रहे हैं। ये वहां से बताया जा रहा है। जरा ये भी बता रहे हैं कि ये दावत भारत के खिलाफ किसी पोजीशन से ज्यादा अमेरिका चीन की मौजूदा कशमकश और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत से जुड़ी हुई मालूम होती है। तो जो अमेरिका और चीन के दरमियान कशमकश है, इस दौरे का अमेरिकी इंटेलिजेंस जराए के मुताबिक अमेरिका की सहाफती इदारों को यह बताना है कि ये वहां से ज्यादा कनेक्टेड है। फिर इसमें बताया गया है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे मंसूबों के जरिए चीन से पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात के बायस अमेरिका को पाकिस्तान की गैर जानिबदारी पर तशवीश है। अब ये उनका एनालिसिस है। अमेरिका इस बात पर तशवीश का इजहार करता है कि जो चाइना पाकिस्तान ताल्लुकात हैं उनकी वजह से पाकिस्तान की गैर जानिबदारी नहीं है, पाकिस्तान का झुकाव चाइना की तरफ ज्यादा है। ये भी यहां पर डिस्कशन में आएगा। जरा ये बताते हैं कि मौजूदा जुग्राफियाई और सियासी हालात के पेश नजर अमेरिका पाकिस्तान को एक बाएतमाद या गैर जानिबदार सालिस के तौर पर नहीं देखता। इस दौरे ने पाकिस्तान के अंदर भी सियासी रद्द-ए-अमल को जन्म दिया है। अब आगे इसमें एनालिसिस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुमकिना एहतजाज है जिसकी तैयारी है उस पर बात हो रही है। पीटीआई ने जनरल मुनीर के दौरे के खिलाफ मुजाहिरों का ऐलान किया है और उन्हें पाकिस्तान के हालात का जिम्मेदार करार दिया है। ये जो अमरीकी इदारे हैं वो यहां पर वर्ड मुजरिम लिख रहे हैं। ये उनकी रिपोर्टिंग है। पाकिस्तान की जानिब से तवक्को की जा रही है कि वो अमरीका से, अब अमरीका क्या चाहता है पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को बताया जाएगा। पाकिस्तान अमरीका से क्या चाहता है, इस हवाले से क्या रिपोर्टिंग है। पाकिस्तान की जानिब से तवक्को की जा रही है कि वो अमरीका से तहरीके तालिबानी पाकिस्तान TTP के अफगानिस्तान से ऑपरेट करने के हवाले से तहफ्फुजात पर यकीन दहानी हासिल करने की कोशिश करेगा। तारीखी तौर पर पाकिस्तान मुख्तलिफ मसाइल पर अमरीकी सालिसी का खां रहा है, जबकि भारत किसी भी तीसरे फरीक की मुदाखलत को कतई तौर पर मुस्तरद करता है। मसला कश्मीर हमने देखा है, इंडिया कहता है हमारा आपका मामला, कोई तीसरा नहीं आएगा इसमें, क्योंकि इंडिया को यह डर है कि कोई तीसरा आएगा तो इंडिया का जो गासिबाना तसल्लुत है उस पर बात होगी।
ذرائع کے مطابق امریکہ دو طرفہ مذاکرات کو ترجیح دیتا ہے اور ثالثی کی پالیسی میں تبدیلی کے امکانات کم ہیں. یہ ان کے انالیسز ہیں اور خبر بھی ہے کیونکہ یہ ذرائع کے حوالے سے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان کو چین کے ساتھ بڑھتے قرضوں کے ممکنہ جال کا ادراک ہے اور وہ دیگر عالمی طاقتوں سے سرمایہ کاری حاصل کرنے کا خواہش مند ہے. پاکستان میں لیتھیم، تانبا، سونا اور نایاب معدنیات جیسے قیمتی وسائل موجود ہیں جن میں سرمایہ کاری کی فوری ضرورت ہے. تاہم پاکستان چین جیسے اثر و رسوخ سے بچنے کا بھی خواہاں ہے اور یہ اثر و رسوخ نو آبادیاتی طرز کا ہو سکتا ہے. پاکستان کو اس بات کا ڈر ہے، یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے. یعنی پاکستان پہ اتنا زیادہ انفلوئنس ہو جائے یا فزیکلی پاکستان کے اندر کوئی آ جائے اور پاکستان کے سارے سسٹم پر بیٹھ جائے، اس بات کا پاکستان کو ڈر ہے. مزید انویسٹمنٹ کے حوالے سے یہ امریکی صحافتی اداروں کی رپورٹنگ ہے. پھر آگے لکھا ہوا ہے یہ دورہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان کشیدہ سیکیورٹی تعلقات کو سنبھالنے کی ایک کوشش ہے. امکان ہے کہ پاکستان اس موقع پر مسئلہ کشمیر پر ثالثی کے لیے اپنا ایجنڈا بھی پیش کرے گا اور معدنی وسائل میں سرمایہ کاری کی کوشش کرے گا کہ امریکہ جو ہے وہ سرمایہ کاری کرے. تاہم ٹھوس نتائج کے امکانات کم ہیں کیونکہ بھارت کسی بھی بیرونی دباؤ یا مطالبے کو تسلیم کرنے کا امکان نہیں رکھتا. یہ کشمیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو یہ امریکی خفیہ اداروں کا امریکہ میں صحافتی اداروں کو بتانا ہے، وہی انٹیلیجنس سورسز ان کی بنیاد پر کہ کیا اس دورے میں رکھا ہوا ہے. اس پر میرا کچھ بھی بتانا آپ کو نہیں ہے. میں نے یہ جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رپورٹ کر دی ہیں. اب ہمارے حالات میں بات بجٹ پر. ندیم افضل چند صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بجٹ ہے جس کی سب اس وقت درگت بنا رہے ہیں، اور یہ تو صحافیوں نے کھڑے ہو کر محمد اورنگزیب صاحب کے منہ پہ کہہ دیا کہ یہ بجٹ ہمارے پلے ہی نہیں پڑا. یعنی شہباز رانا صاحب، اگر آپ اکانومی کے پاکستان میں 3 ٹاپ رپورٹرز اٹھائیں گے تو شہباز رانا صاحب از ون آف دم، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آیا بجٹ. لوگ کہہ رہے ہیں یہ بجٹ بابوؤں نے بنایا آئی ایم ایف کے کہنے پر، اور آئی ایم ایف کے کہنے پر بنایا ہوا بجٹ اورنگزیب صاحب نے پڑھ دیا. اورنگزیب صاحب اس پر حیران تھے. اور پھر آپ دیکھیے ثناء اللہ صاحب نے جو کیا، اورنگزیب صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا بتائیے یہ جو فوجی فاؤنڈیشن اور دیگر ادارے، اسپتال ہے، ڈاکٹر عاصم غازی الدین اسپتال ہے، کراچی کا یہ سیفی ہاسپٹل ہے، اور مختلف چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے ادارے ہیں جو کماتے ٹھیک ٹھاک ہیں، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، ان کو ٹیکس ایگزمپشن دی گئی ہے. کیوں؟ اس سوال کا جواب دیجیے. جواب نہیں تھا. پھر بتایا گیا کہ فوجیوں کے لیے اس میں کچھ مراعات رکھی گئی ہیں، ان کا فائنینشیل امپیکٹ کیا ہے اس بارے میں بتائیے. اس سوال کا جواب نہیں تھا. یعنی وزیر خزانہ کے پاس کسی چیز کا امپیکٹ کیا ہے، اس کے نمبرز کیا ہیں، وہ جواب نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ دیگر سوالات کیے، یہ نمبر نہیں تھا ہمارے پاس. اس بجٹ میں ہوتا ہے نا مزدور کی کم از کم تنخواہ بڑھا کر کی جاتی ہے 2000 روپے یا 1500 روپے بڑھا کر اتنی کی جاتی ہے. پچھلے سال 37,000 روپے تھی. اس بار کتنی ہے اس بجٹ میں؟ اس بنیادی سوال کا، سب سے بنیادی سوال کا جواب بھی نہیں ہے. تو ندیم افضل چند صاحب کہتے ہیں کہ بجٹ میں عام آدمی تو کیا، ایگریکلچر سیکٹر کو بھی کچھ نہیں ملا. پیپلز پارٹی بجٹ دستاویز میں اعتماد میں نہیں لیا گیا پیپلز پارٹی کو. تو ہم ذمہ دار کیسے ہیں؟ بجٹ کی تعریف کے لیے کوئی ایک چیز بتا دیں. چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارلیمانی پارٹی سے آپ نے پوچھا بھی نہیں اور بجٹ میں تعریف کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو ہم ذمہ دار کیسے، ہمیں بتائیں. چند صاحب یہ پوچھ رہے ہیں. تو چند صاحب بار بار کہا ہے، صدر آپ کا، گورنرز آپ کے، حکومتیں آپ کی، یہ حکومت آپ کے ووٹ سے، یہ بجٹ پاس ہوگا آپ کے ووٹ سے. پھر آپ پوچھتے ہیں ہم ذمہ دار کیسے؟ جب بجٹ میں کچھ نہیں رکھا تو آپ لوگ لائن میں لگ کر اس کو ووٹ دے کے پاس کیوں کروائیں گے؟ کیونکہ آپ کو حکم ملا ہے کہ یہ ایسے چلے گا اور آپ کو ایسے چلانا ہے. تو جب آپ لوگوں کی اپنی مرضی نہیں ہے، جب آپ لوگوں کا ووٹ اپنی مرضی کا نہیں ہے، تو پھر آپ لوگوں کے بیانات پتہ کیا ہے؟ آپ کے بیانات ہیں نورا کشتی آپ لوگوں کے بیانات ہیں اور کچھ نہیں ہے. ابھی سمبڑیال کے الیکشن میں آپ نے کہا کہ ان لوگوں کو فارم 47 مل جاتا ہے، یہ ووٹ ان کو نہیں ملا، پی ٹی آئی کو ووٹ ملا، پی ٹی آئی سیٹ جیت گئی ہے. اور نون لیگ کا منہ کالا کرنے کے بعد آپ نے کہا ہم الگ نہیں ہوں گے حکومت سے. اگر ہمیں الگ کرنا ہے تو مریم بی بی ڈائریکٹ کہہ دیں کہ ہمیں حکومت سے الگ کر دو. مریم بی بی بھی نہیں کہیں گی، اس لیے کہ ایک تو وہ حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں، دوسرا یہ جنہوں نے بنایا ہے سارا انتظام، وہ کیوں کہیں گے کسی کو کہ جاؤ. تو یہ تو چلے گا، یہ تو ایسے ہی چلے گا. چند صاحب تو آپ ایسے ہی چلائیں گے. آپ یہ جو لوگوں کے سامنے بیانات دے رہے ہیں، ان سے کوئی آپ کو عوام کا خیر خواہ، عوام کا ہمدرد یا دانشور نہیں مان رہا.
لوگ آپ کو نورا کشتی والا پہلوان کہہ رہے ہیں اور ایسے پہلوان کی کوئی بھی شخص عزت نہیں کرتا، یہ بات یاد رہنی چاہیے۔ آخری چیز، پاکستان تحریک انصاف نے کیا کہا ہے اور گنڈا پور صاحب کی بات میں کیا ہے؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف نے جو عدالت میں آج ہوا نا، عمران خان صاحب کے ایک کیس میں 26 تاریخ آئی ہے اور ایک میں تاریخ آئی ہے 1 جولائی کی، تو پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ایک بار پھر خان صاحب پر بنائے گئے 2 جعلی کیسز کی سماعت منسوخ کر دی گئی ہے۔ دونوں کیسز کی سماعت 20 دن بعد یعنی 1 جولائی تک ملتوی کی گئی ہے۔ 20 دن بعد کی تاریخ دینے کا ایک مقصد خان صاحب کی ملاقاتوں کو محدود کر کے احتجاجی تحریک کے حوالے سے جاری مشاورتی عمل میں خلل ڈالنا ہے۔ دوسرا، ہائی کورٹ میں چھٹیاں ہو جائیں گی اور پھر اگست تک کوئی سماعت نہیں ہو سکے گی، لہٰذا ایک لمبے عرصے تک بغیر ٹرائل خان صاحب کو جیل میں رکھا جائے گا۔ پہلے جھوٹے کیسز بنائے جاتے ہیں، پھر ان کے ٹرائل کو روکا جاتا ہے، کبھی وکیل غائب، کبھی جج چھٹی پر۔ کیسز بنانے والے خود بھی جانتے ہیں کہ منصفانہ ٹرائل ہو تو یہ کیسز ردی کی ٹوکری میں چلے جائیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مفلوج عدلیہ کے ذریعے انصاف اور قانون کے نظام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہم بار بار انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور ہر بار ہمیں مایوس کیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے آپشنز محدود کر کے ہمیں احتجاج کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اگر فیصلے عدالتوں کے بجائے سڑکوں پر کرنے ہیں تو ہم تیار ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں سڑک پر آئیں گے، پرامن احتجاج کریں گے۔ گنڈا پور صاحب نے آج جو باتیں کی ہیں، اور میں نے آپ سے کہا تھا نا، کیا گنڈا پور کی چھٹی طے؟ تو اس نظام نے پہلے ہی اعلان کروایا تھا کہ گنڈا پور کی چھٹی ہو جائے گی۔ اب گنڈا پور صاحب نے جس طرح کے احتجاج کے لیے للکارا ہے، بندوق لاؤ گے تو ہم بندوق لائیں گے، تم گولی چلاؤ گے ہم گولی چلائیں گے، ہم گولی سینے پہ کھاتے ہیں تم گولی پیٹھ پہ کھاؤ گے کیونکہ تم بھاگو گے، یہ ہے بندوق والا احتجاج۔ بندوق والی تحریک عوام نہیں چلاتے، عوام چلاتے ہیں پرامن تحریک۔ پرامن تحریک پہ گولی چلائی گئی، اس کا بڑا پریشر ہے۔ گنڈا پور صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، ان باتوں کے ذریعے 2 چیزیں ہوں گی، یا تو یہ تحریک چلنے سے پہلے ہی ایسی کی تیسی کر دی جائے گی اس کی اور یہ نہیں چلانے دی جائے گی، اس کی 10 طرح کی شکلیں ہو سکتی ہیں، ہمارے سامنے آ جائے گا جو گنڈا پور صاحب نے کیا، یا یہ تحریک چلے گی اور اگر یہی ہوگا کہ ہم بھی بندوق لائیں گے تو پھر آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ پاکستان تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن جو پہلے ہوتا رہا ہے ایک الگ انداز میں، وہ بہت زیادہ بروٹل ہو سکتا ہے۔ تو گنڈا پور صاحب کیا اس بروٹل کریک ڈاؤن کے لیے رستہ ہموار کر کے دے رہے ہیں؟ اب پاکستان تحریک انصاف کے بعض لوگ اس بات پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔